السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، میں ہوں امساز چینل سے کینیڈا لائف اسٹائل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آج کے نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو صبح صبح ایز یوزول ہماری چائے بن رہی ہے۔ آج ذرا زیادہ چائے بن رہی ہے کیونکہ بچوں نے بھی چائے پینی تھی، تو اس لیے میں نے بڑی پتیلی میں چائے چڑھا لی، اور ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں مٹن، کیونکہ رات بچوں نے ریسٹورنٹ سے کھانا لا کے کھایا تھا، شاورما وغیرہ، تو کھانا نہیں میں نے بنایا تھا۔ تو اب اس وقت کھانا اس لیے بن رہا ہے صبح صبح کیونکہ بیٹے نے لنچ لے کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ پیچھے سے آوازیں بہت زیادہ تھیں، بچوں کا موبائل کسی کا چل رہا تھا، ہسبینڈ نیوز سن رہے تھے، تو مجھے وائس جو ہے وہ اوور کرنا پڑی۔ تو ابھی مجھے وائس اوور کرتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ میری امی بھی آدھی رات کو 4 بجے اٹھا کرتی تھیں اور ابو جان کے لیے لنچ کے لیے کھانا تازہ بناتی تھیں، کیونکہ کراچی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور کھانا خراب بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر امی 4 بجے اٹھ کر ابو جان کے لیے ایک تو ناشتہ بنا کر ان کا دیتی تھی اور ساتھ ہی دوپہر کا لنچ پکایا کرتی تھی۔ تو ہمیں انہوں نے صبح ناشتہ بھی کرانا ہوتا تھا، تو وہ سارے کام اتنی پہلے اٹھ کے کرنا شروع کرتی تھیں کیونکہ وہ جاب کرتی تھیں، صبح صبح اسکول بھی جانا ہوتا تھا، بچوں کو بھی انہوں نے اپنی امی جان کے گھر چھوڑنا، یعنی ہمیں ہماری نانی کے ہاں چھوڑتی تھی۔ ہمیں نانی کے گھر چھوڑ کے امی خود اسکول چلی جاتی، اسکول سے واپس گھر آ کے گھر کا سارا کام کرتی اور کھانا بناتی، پھر ہمیں لینے کے لیے آتی اور ہمیں گھر لا کے کھانا وانا کھلاتی، ہمیں نہلانا دھلانا کپڑے بدلانا، اور پھر سارے کام ختم کر کے رات کو ابو جان نے آنا تو ان کی کام جو ہے سارے وہ کیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے پھر جب مرد گھر میں آ جائے تو ان کو بھی ظاہر کھانا دینا ہے، سب کام کرنے ہیں، ان کے ساری ضرورتوں کا خیال کرنا پڑتا تھا ان کو ان کا۔ میری امی پڑھائی میں بہت اچھی تھیں اور انہوں نے مڈل کے بعد تو جے وی کر لیا تھا، مگر بعد میں پرائیویٹ میٹرک کیا اور اس میں انہوں نے فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں لی تھی۔ ان کا باقاعدہ اخبار میں انٹرویو بھی چھپا، جب انٹرویو لینے آئے تو نانی نے ان کو پکڑ لیا اور لگی ان کو مارنے کے، خبردار میری بیٹی کا انٹرویو، کون ہوتے ہو تم لینے والے۔ پھر انہوں نے نہ ہماری نے، کیونکہ اس وقت بہت سختی ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے لوگ پردے کا، اور ابھی بھی ہماری فیملی ذرا ریلیجین ہے تو ہمارے پردے وردے کا بہت زیادہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو بہرحال امی پھر انہوں نے جو انٹرویو کے لیے آئے انہوں نے بتایا ہماری نانی کو کہ ہم سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں، ہم انٹرویو آپ کی بیٹی کا لے رہے ہیں اس لیے کہ اس کی پوزیشن ہے۔ تو پھر اس وقت پھر ہماری امی نے نانی کی اجازت پر پردے میں یعنی برقعے میں انٹرویو دیا، اور ہماری امی کی برقعے میں وہ اخبار میں تصویر بھی چھپی تھی۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ بہت ذہین تھی۔ میرا ذہن اپنی امی جیسا تو خیر نہیں ہے، میں اتنی ذہین، لیکن میرا بڑا بیٹا بالکل میری امی جیسا ہی ہے۔ کچھ دن پہلے ابو جان سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تمہاری امی کوئٹہ میں جب جاب کرتی تھی تو ان کی ٹرانسفر ایران کے بارڈر پہ ایک گورنمنٹ اسکول میں کر دی گئی۔ امی نے منع کیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتی اکیلی، اور کیونکہ اس وقت وہ ان میرڈ تھی، تو ان کو کہا کہ نہیں جانا تو پڑے گا۔ تو امی نے پھر جاب چھوڑ دی اور پھر کراچی آ گئیں۔ کراچی میرے ماموں رہا کرتے تھے، میری خالہ تھیں، تو بہرحال وہ یہاں بڑی خالہ کے گھر پر آ گئیں۔ پھر امی جان کی شادی ہو گئی، کوئی 6-7 مہینے گزر گئے اور انہوں نے یہاں پر کراچی میں آتے کے ساتھ ہی گورنمنٹ جاب اسٹارٹ کر لی تھی۔ تو شادی کے بعد امی نے ابو کو بتایا کہ میری 6 مہینے کی تنخواہ اس طرح سے پھنسی ہوئی ہے، وہ مجھے نہیں مل رہی۔ تو ابو جان نے کوشش کر کے کس طرح سے لیٹر وغیرہ لکھا کے اسکول والوں کو لکھا کہ تنخواہ دی جائے، تو بہرحال وہ تنخواہ انہوں نے نہ دی اور کوئی جواب نہ۔ پھر ابو نے سختی سے لکھا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں پھر اخبار میں دے دوں گا اور تمہارے خلاف کارروائی کروں گا عدالت میں جا کے۔
تو بہرحال جیسے ہی یہ ان کو ملا لیٹر، انہوں نے فوراً جواب دیا اور 2 ہفتے کے اندر اندر امی جان کی وہ تنخواہ جو پھنسی ہوئی تھی وہ امی کو مل گئی۔ میری امی بہت ہی سگڑ اور کفایت شعار خاتون تھیں، انہیں کڑھائیاں سلائیاں بنائیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو سامنے والے گھر میں کوئی عورت تھی جو سویٹر بنا کرتی تھی، تو امی اس کے پاس گئیں اور اسے کہا کہ مجھے بھی سکھا دو، تو اس نے سلائیوں کا کہا کہ لے کر آؤ، تو امی نے تنکے جھاڑو کے لے کے، کہتی ہیں جو جھاڑو ہوتی ہے نا تنکوں والی، اس کے تنکے لے کے اس پہ کیا کہتے ہیں سویٹر اور بنانا سیکھا، اور ایک اون کا گولا اپنی جیب کے خرچ کے پیسے جو تھے جیب خرچ کے وہ جمع کر کے اس سے پھر اون لائیں اور پھر وہ انہوں نے اون بنانا، یہ سویٹر بنانا سیکھا۔ اسی طرح پھر جب نانی نے دیکھا ان کو شوق ہے تو پھر نانی نے ان کو اون سلائیاں بھی لا دیں کہ چلو یہ سیکھ لے۔ اسی طرح امی ہماری سیکھتی گئی ساری چیزیں، انہوں نے کڑھائیاں سیکھی، سلائیاں سیکھی، ہر چیز جو ہے نا ان کو بنانا آتی تھی۔ پھر یہاں تک کہ ہم بچے بھی تھے ان کے پاس، تب بھی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی تھیں۔ میری ماموں کی بیٹی نے بہت سارے میکرومی اور بہت کچھ بنانا سیکھا، تو وہ ان سے سیکھ لیتی ہوتی تھیں کہ لاؤ مجھے سکھاؤ، اور ڈھیروں مکروماز گھر کے اندر بنا کے ڈیکوریٹ کیے ہوئے تھے۔ تو مجھے بھی انہوں نے فلاور میکنگ میں، جب میری 8 کلاس کے بعد اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے مجھے فلاور میکنگ کے لیے، امی کی ہی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو ہمارے گھر کے نزدیک رہتی تھیں، ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، اور میں نے یہ بہت ہی خوبصورت فلاورز بنائے، اور اتنی گھر پورا میرا جو ہے نا ہمارا فلاورز سے بھر گیا تھا، اتنے فلاورز میں نے بنائے۔ پھر چھوٹی بہن نے بھی ایڈمیشن لیا اسکول میں اور اس نے بھی فلاور میکنگ سیکھی، میں نے پن ورک سیکھا، پینٹنگ بھی سکھائی اسکول میں ایڈمیشن لے کر۔ ہماری امی کو بہت شوق تھا کیونکہ وہ بہت ہنرمند تھی، شوق تھا ان کو ان چیزوں کا، تو ہمیں بھی وہ ہر طرح سے اچھا سکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے کبھی اون سلائیاں وغیرہ ان سے نہیں سیکھی اور نہ ہی کبھی کروشیا سیکھا۔ تو اون سلائی جب 8 کلاس میں امور خانہ داری کا میرا جرنل بننا تھا، اس وقت میں نے تھوڑا سا ان سے سیدھی الٹی سلائیاں سیکھ کے ایک چھوٹا سا سویٹر بنانا تھا، جس کے کندھے اور گلے جو بنانے تھے وہ امی نے بنائے تھے، میں نے صرف نیچے سے 2-3 انچ کا وہ سویٹر سیدھی اور الٹی سلائیوں سے بنایا تھا، ادروائز میں نے اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں سیکھا۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ ساری زندگی ہماری ماں نے جو ہے وہ محنت کی ہے، گھر بیٹھ کے کر لی، پہلے جاب کرتی تھی، ابو نے جاب چھڑوا دی تو وہ گھر بیٹھ کے اون سلائیاں کرتی تھیں، اور انہوں نے نیٹنگ مشین لے لی اور اس کے اوپر وہ سلائیاں کرتی تھیں، اتنا کچھ انہوں نے سیکھا۔ تو یہ ساری زندگی ان کا جو ہے نا ان کا چلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئیں، اس کے میں بھی وہ تکلیف میں بہت تھی، ان کو اتنی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھی بیٹھی کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھیں۔ آخر وقت میں بھی انہوں نے کچھ اسکارف وغیرہ بنائے، کچھ مفلر بنائے، تو وہ میری ٹوپیاں بنائیں اور مجھے بھیجتی ہوتی تھیں، ٹوپیاں بنا کے یہاں میرا سویٹر بھی بنایا، میری بہن کے لیے کروشیے کی قمیض بنائی، دھاگے کے کروشیے سے نا، تو وہ دھاگے کی قمیض تھی۔ تو ایسے امی نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں، اور اتنے زیادہ کیے ہیں کہ لوگ بہت یاد کرتے ہیں، اور لوگوں کو تحفے میں بنا کے دیا کرتی تھیں کہ کسی کے گھر بچہ ہو جائے تو انہوں نے وہ چھوٹا سا سویٹر اور اس کے رومپر بنا دینا، تو ٹوپی بنا دینی، ساتھ پورا سیٹ بنا کے وہ گفٹ کر دینا۔ لوگ ان چیزوں سے اتنا خوش ہوتے تھے، اور ہینڈ میڈ کی تو آپ کو پتہ ہے قدر ہی کتنی ہے۔ میرے بچوں کے لیے ڈھیروں سویٹر بنائے، اندر پہننے کے سلیو لیس بناتی تھیں، اوپر پہننے کے لیے فل سلیوز بناتی تھیں، رومپرز بنا کے دیے،
بڑے ہی پیارے پیارے سیٹ بنا کے دیے انہوں نے. میرے تھوڑے نخرے ہوتے تھے تو ایسا نہیں ایسا بنا کے دیں، ایسا نہیں ایسا، تو وہ جیسا میں نے کہنا انہوں نے ویسا ہی بنا کے دینا، جیسے کلر میں کہنا ویسے کلر میں بنا کے دینا. میری بہنوں کے، بھائی کے، سب کے بچوں کے سویٹر جو ہے نا انہوں نے بنائے. ابھی بھی ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ایک سویٹر میرے پاس پڑا. بناتے وقت اگر کبھی سویٹر میں ذرا سی بھی غلطی ہو جانی، چاہے وہ کتنا بھی بنا ہو، یا اگر شال بھی بنا رہی ہوتی تھی نا وہ کتنی زیادہ بن جانی، اگر کوئی ذرا سی مسٹیک ہوتی تو اس کو پوری کو ادھیڑ دینا اور ادھیڑ کے نئے سرے سے بنا لینا. تو میں نے بھی امی کی یاد میں، کیونکہ مجھے صرف الٹی سیدھی سلائیاں تو بنانی تھوڑی بہت آتی تھی، میں بھی اون لے آئی. امی کی وفات کے بعد جب میں پاکستان سے واپس آئی تو اون لے آئی اور میں نے بھی سیدھی الٹی سلائیاں کر کے تو ایک شال بنانا شروع کر دی. پورا 1 سال میں وہ شال بناتی رہی ہوں اور بس کام ختم کیا اور شال بنا رہی ہوں. بیٹھ گئی شال بنانے کے لیے، کیونکہ میں اتنی غمگین ہو گئی تھی امی کی وفات کے بعد، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی، بس اپنی امی سے ہی فون پہ بات کرتی تھی. میری نہ یہاں پر بھی کسی سے کوئی اتنی دوستی نہیں ہے، تو میں اپنی بہنوں کو بھی اتنا فون نہیں کرتی، تو بس امی کو ہی فون کرتی تھی. ابو سے بھی میری اتنی بات نہیں ہوتی تھی، بس سلام دعا اور حال چال پوچھا. امی سے میں ہر بات کرتی ہوتی تھی. تو میں بہت اداس ہو گئی تھی ان کی وفات کے بعد، اتنی زیادہ میں غمگین ہو گئی. تو بس میں وہ لے کر ان کی یاد میں بناتے رہنا. میں نے تقریباً 8 انچ کی وہ شال بنائی، اور اس کے بعد جو ہے گرمیاں آ گئی تو میرے ہاتھوں کو نا وہ اون چبھا کرتی تھی. تو یہ اون جو ہے گرم ہوتی ہے تو وہ پھر گرمیوں میں ہاتھوں کو نا چبھنا شروع ہو جاتی ہے، بنایا نہیں جاتا گرمیوں میں سویٹر. میری امی یہی کہا کرتی تھی. تو جب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ گھر میں AC ہوتا ہے تو بڑی، اور یہاں پر اتنی گرمی بھی نہیں پڑتی، تو مجھے یہ بات دیر میں سمجھ آئی کہ امی ایسے کہا کرتی تھی، اس لیے یہ مجھے چبھ رہی ہے میری ہاتھوں میں، تو ایسے فیل ہو رہا ہے. تو بس پھر میں نے وہ بنانا چھوڑ دی. بس اس کے ساتھ ہی اب مجھے آپ اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.